بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. جناب، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں. ریاست کے کچھ ایسے نکات جن پر اکثر روشنی نہیں ڈالی جاتی، یا کم سے کم پرو پاکستان جو لابی ہے اس پر نہیں ڈالنے دیتی، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو ہم آج اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. تو جناب، آج میرے مہمان ہیں مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور یو کے پی این پی کے چیئرمین جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب سوئٹزرلینڈ میں تشریف رکھتے ہیں. تو آج ہمارے وہ مہمان ہیں جناب شوکت علی کشمیری صاحب. ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو جناب. جناب، سب سے پہلے کہ شارٹ نوٹس پر آپ کو تشریف لے آئے، آپ کا شکریہ. شوکت صاحب، دیکھیں، 19 جو جولائی ہے اس کی تو کوئی تاریخی طور پر خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں. لیکن 13 اگست جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن اس کے باوجود سوائے یو کے پی این پی کے میرے خیال میں بڑی خاموشی سے گزر گیا ہے. تو آپ لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ 13 اگست کی کیا حیثیت ہے جموں کشمیر میں کی سیاست میں یا اس کی تاریخ میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہیں. بیسیکلی 13 اگست کو سیکورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن منظور کی گئی اور اس کے ساتھ ایک ٹروس ایگریمنٹ ہوا، جسے باقی ممبران کے علاوہ جو دو ملک تھے انڈیا اور پاکستان، دونوں نے بھی اس ریزولوشنز کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اس میں جو ٹروس ایگریمنٹ دیا یعنی میتھڈولوجی دی وہ بھی ایکسیپٹ کی. اور اس ریزولوشن میں پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے سارے ٹروپس کو وڈرا کرنا ہے، اور وہ لوگ جو ریاست جموں کشمیر میں لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ان کو بھی وڈرا کرنا ہے، یعنی نان کشمیری. اور یہ ریزولوشن بیسک ریزولوشن ہے. باقی تو جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایکسٹینشن ہے، لیکن پوری ریزولوشن کی. اس اور میں انڈیا کو کیا کہا گیا؟ یعنی پاکستان کو تو کہا گیا کہ ساری فوجیں نکالیں، اور وہ لوگ جو لڑائی کے لیے گئے تھے یا ٹرائبل اسٹاف میں جو بھی تھے سب کو باہر نکلا ہے. لیکن انڈیا کو کیا کہا گیا تھا؟ دیکھیں، انڈیا کو یہ کہا گیا کہ جو ٹروپس انڈیا کے موجود تھے اکارڈنگ ٹو ٹریٹی آف ایکسیشن، ان کے مطابق یعنی ایک بلک آف آرمی وڈرا کرنی ہے، اور سری نگر کی گورنمنٹ جو ہے اس کی مشاورت سے پلیبسٹ آفیسر مقرر ہوگا. اس ریزولوشن کے مطابق پاکستان کا اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے کہ اس نے وڈرا ہونا ہے. اور جب پاکستان وڈرا کرے گا، یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ رپورٹ کرے گا انڈیا کو بھی اور سری نگر کی گورنمنٹ کو بھی، تو دین اگلا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اصل میں شوکت صاحب یہاں پر تھوڑا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی، پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ساری فوجیں نکالیں اور جو لڑنے کے لیے لوگ ہیں وہ بھی جائیں. انڈیا کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے بلک یعنی کہ فوج کا اکثریتی حصہ نکالنا ہے، باقی وہ فوج رکھ سکتے ہیں وہاں پر؟ تو کیا دونوں انڈیا اور پاکستان کی جو لیگل پوزیشن ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، لیگل پوزیشن میں فرق یہ ہے کہ پاکستان نے اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک حملہ آور کے طور پر بزور طاقت ریاست جموں کشمیر کو اینکس کرنے کی کوشش کی، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. ویئر ایز کہ انڈیا جو ہے اس کا لیگل سٹیٹس یہ تھا کہ وہ ٹریٹی آف ایکسیشن کے بعد اس نے اپنی آرمی بھیجی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرنے کے لیے، اور ان تمام انفلٹریٹرز کو جو وہاں قتل عام میں ملوث تھے ان کو پش بیک کرنے اور لوگوں کی زندگیوں کو ان حملہ آوروں سے بچانے کے لیے. تو انڈیا کا اور پاکستان کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. اچھا، اس میں مطلب یہ نکلا نا پھر کہ دونوں کا جو جیسے کہتے ہیں کہ دونوں قابض ہیں، دونوں حملہ آور ہیں، دونوں ظالم ہیں. مثلا یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل یہ کوئی محلے کی کوئی کمیٹی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن جو ہے سیکورٹی کونسل جو ہے یہ عالمی دنیا کی نمائندہ ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حیثیت اس لیے ایک حملہ آور کی ہے، ایک اگریسر کی ہے.
انڈیا کی جی وہ حیثیت نہیں ہے، اور انڈیا کو دیا گیا موقع کہ آپ اپنی فوجیں نکالیں، بلک آف دا فورسز، اکثریتی فوجیں ایسا نکالیں، باقی رکھیں تاکہ فار لا اینڈ آرڈر پرپسز، اور باقی جو معاملات کر رہے تھے. تو کیا پاکستان نے ان اکارڈنس ود دی جو ہے نا ڈیمانڈ آف دی سیکورٹی کونسل کیا فوجیں نکالی ہیں؟ پاکستان نے کوئی فوجیں نہیں نکالی. جو اس کو کمپلائی کرنا تھا وہ کمپلائی نہیں کیا. اور یہ چیزیں متعدد مرتبہ ایون سردار ابراہیم صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے کشمیریوں پہ اعتماد نہیں کیا. اور یہ تو آغا شاہی کی موجودگی میں ایک کانفرنس تھی اسلام آباد میں، جس میں جب یہ اسی ریزولوشنز کا حوالہ دیتے ہوئے میں بھی ایک سپیکرز میں موجود تھا، تو جب میں نے اٹھائے تو سردار ابراہیم صاحب نے بڑے اجتماع میں یہ بات کہی کہ ہم نے، اور آغا شاہی کو وٹنس کر کے، کہ ہم نے ایک ایک آدمی سے منت ترلے کیے کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں اور آپ یہ جواز مہیا نہ کریں اور آپ اس قرارداد پہ عمل کریں تاکہ آگے کا عمل جو ہے وہ پیسفلی طے ہو سکے. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ بات نہیں مانی، اور جس کی وجہ سے یہ سیاہ رات جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہو گئی. اور آج کئی ایک لوگ جو ہے وہ کشمیر اور کشمیریوں کے مستقبل کے حوالے سے ڈاؤٹ فل ہیں. لیکن دیکھیے، یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، ہم کوئی عقیدوں کی سیاست نہیں کرتے. ہم تاریخ کے طالب علم ہیں اور تاریخ کی روشنی میں ملکوں کے کردار کو دیکھتے ہیں. اور اسی تناظر میں چاہے وہ پارٹیشن ایکٹ ہو، یعنی جو انڈیا پارٹیشن ایکٹ ہو، انڈیپینڈنس ایکٹ ہو، چاہے 3 جون پارٹیشن پلان ہو، اس کے مطابق ریاست جموں کشمیر کسی بھی اس پلان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ان پاورز جو ریکگنیشنز ہوئی وہ ریاست جموں کشمیر کے رولرز کی ہوئی کہ ریاست جموں کشمیر کا کہ مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کریں گے. یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سول کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے وہ مہاراجہ کا تھا. اور آج جو لوگ بھی انڈیپینڈنس کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ آئیڈیا بھی بیسیکلی مہاراجہ نہیں دیا، مہاراجہ کی یہ خواہش تھی. اور یہ چیزیں تاریخ کی مختلف کتابوں میں آ گئی ہے. ایون لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور بھی کئی لوگ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہاراجہ کی انٹینشنز جو ہے وہ کسی ایک ملک کے ساتھ شامل ہونے کی نہیں تھی، بلکہ وہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتے تھے. اور دونوں ملکوں کے ساتھ جیسے کہ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کی جو آفرز تھی انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی، تو وہ یہی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم دونوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. بٹ اٹ از پاکستان جس نے ان کو کمپیل کیا، کیونکہ ہماری جو مہاراجہ کی آرمی تھی، کشمیر کی آرمی، اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی جو آرمی تھی، وہ نیومریکلی تعداد میں کم تھی اور وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کشمیر کی سوورنٹی کا دفاع کر سکتی تھی. کیونکہ حملہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے کیا وہ ورلڈ اکوپڈ تھے اور پاکستان کی فل فلیج حمایت حاصل تھی. اس میں کئی ایک کنسپریسیز تھیریز بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ریاست کی خود مختاری پہ جس ملک نے شب خون مارا وہ پاکستان ہے، یہ کسی یہاں کو پر پسند ہو یا نہ کلیریٹی ہو. چاہتا ہوں کہ دوبارہ جسٹ ٹو ریکیپ، پھر پہلی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی لیگل پوزیشن ایک جیسی نہیں ہے. پاکستان از اگریسر، انڈیا از ناٹ اگریسر. اور یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے، یہ سیکورٹی کونسل یہ کہہ رہی ہے، اس کی قرارداد یہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے. ایک بات کلیئر ہوگی. دوسری بات کہ ابھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، آج کل بھی میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں وہ یہ مہاراجہ کا حق یہ فیوچر کا فیصلہ کرنے کا جو حق تھا وہ ختم ہو گیا تھا. ابھی باقی یعنی کتنی میں جاہلیت ہے. ابھی اگر 562 ریاستیں تھیں، 561 تو فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہاراجہ نہیں کر سکتا. اور پھر اب حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جسٹس مجید ملک کی کسی کتاب کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے
तो यानी ये कितने देखिए, किसी भी लोकल राइटर्स का कोई भी हवाला हो, क्योंकि इन सब लोगों की सियासत को और मकामी तौर पर इनकी अपीजमेंट की पॉलिसियों को हम ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और जो लोग भी ये हवाले देते हैं हमें इनकी सब्जेक्टिविटी का पता है, इसलिए वो हवाले हमें मुतासर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा हवाला 13 अगस्त 1948 की ये रेजोल्यूशन है, ट्रूस एग्रीमेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि ये बात है, मान ली 2 मिनट के लिए इसको फर्ज कर लिया जाए कि ऐसा ही है कि महाराजा अपना ये हक खो चुका था, तो फिर तो ताकत की हुक्मरानी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नफी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के राइट को तारीख के हवाले से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा शुक्र साहब, मैं इसमें जो कहना चाहता हूँ ये है कि और फिर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जिनकी आए रोज लोग रट लगाते हैं, तो फिर आप उनका तस्करा क्यों करते हैं? आप तो साफ इनकार कर दें कि हमारे में तो पाकिस्तान ने उसको इनकार किया है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के हुक्मरान ये जरूरत तो नहीं कर सकते कि वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को डिनाई करें। अच्छा शुक्र साहब, मसलन चलो ये जो कहते हैं आजकल के फेसबुक या सोशल मीडिया के जो स्कॉलर हैं, वो ये नहीं कहना ये चाहते हैं कि माउंट बैटन को नहीं पता था कि लीगल पोजीशन क्या है, नेहरू जो बैरिस्टर था उसको भी पता नहीं था कि लीगल पोजीशन क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना जिसकी बड़ी तारीफें भी करते हैं उसको भी पता नहीं था कि लीगल पोजीशन क्या है, ये सारे बड़े बड़े आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता नहीं था। तो उन सब ने ये कहा है कि मुझे रूलर्स हैं, रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फैसला करेंगी। लेकिन आजकल जो स्कॉलर हैं कुछ बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो पता नहीं किसकी तो खिदमत कर रहे हैं, उस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जिसने मायदा कायमा की खिलाफ वर्जी करके हमारी रियासत को तोड़ा और रियासत को तकसीम किया, या किसकी वो खिदमत कर रहे हैं और ये वो क्यों कर किसी वो मैं मुझे माफ करेंगे, वो किसी की खिदमत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी गर्ज के बंदे हैं और अपनी जहालत का सबूत मुहैया कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। और कई लोग जो महाराजा के साथ अपने बुग़्ज़ और कीना का इज़हार करते हुए यहाँ तक चले जाते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो अपने इर्तिकाई अमल के अंदर है एक नेशनल स्टेट बनने की तरफ बढ़ रही थी, और जो आज भी आप श्रीनगर और मुजफ्फराबाद वाला या रावलाकोट वाला रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने का दावेदार है और एक दूसरे के दुख दर्द की, तो अगर ये नेशनल स्टेट का ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना होता, तो आज ये बात तो फिर करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आपका और मेरा जो तल्लक है ये तो रियासत जम्मू कश्मीर की वजह से है, और रियासत जम्मू कश्मीर ने आपको और मुझे एक फर्स्ट क्लास सिटीजन का दर्जा दिया। ये किसी अकीदे की बुनियाद पे नहीं, लेकिन उस रियासत के अंदर बसने वाले तमाम हुक्मरान, जिसको आप हिंदू हिंदू कह के तो लानत मलामत करते हैं, लेकिन ये हक, ये अख्तियार तो महाराजा गुलाब सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया कि यहाँ बसने वाले लोग इक्वल सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैं। और मतलब आप शायद हरी सिंह कह रहे थे, एनीवे नहीं नहीं, बात हरी सिंह नहीं कह रहा, गुलाब सिंह की कह रहा हूं मैं। तो हरी सिंह ने तो इस बाशिंदा रियासत। टेरिटरी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा स्टेट सब्जेक्ट रोल अच्छा बनाया, 35A इंडक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशंस में, कि ताकि यहाँ के लोग गुर्बत की वजह से या किसी वजह से भी, वो तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे उसका जो प्रो पीपल, प्रो कश्मीरियत जो जो कानून कवानीन बनाए उसने, तो उसकी वजह से उसने टेरिटरी को यानी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस जो 27 अप्रैल 1927 को जो लॉ बनाया कि यहाँ की कोई यानी प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया। राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है कि ये कोई नॉन स्टेट जो है वो इसको खरीद नहीं सकता। लीज के कवानीन बनाए कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई ट्रेड करना चाहता है, किसी को आर्जी तौर पर राश रखनी है, तो वो लीज पे
زمین لے سکتا ہے، لیز پہ آ کے وہ فیکٹری لگا سکتا ہے، لیز پہ آ کے وہ لیز کے قوانین مختلف وہ تھے، کہیں 30 سال کی تھی، کہیں 60 سال کی تھی، کہیں 90 سال کی تھی، کہیں 10 سال کی تھی، اور اس کا ایک اپنا ایک قانون تھا کہ لیز کن صورتوں میں جو ہے وہ اگر لیز کی خلاف ورزی ہوگی تو کسی آدمی کے وہ رائٹس جو ہے جو لیز میں دیے گئے ہوئے ہیں وہ ساکت ہو جائیں گے، وہ کمپرومائز ہو جائیں گے، اور اس کی بنیاد پر وہ لیز اسٹیٹ ان پاور ہے کہ وہ اس لیز کو ختم کر دے۔ اچھا، اس کو کنکلوڈ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں نا کہ اس پارٹ کو کہ انڈیا اور پاکستان کی لیگل پوزیشن میں فرق ہے۔ پاکستان ایک حملہ آور ملک تھا، انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ آئے گی کہ جو قراردادیں ہیں ان پر پاکستان نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ پراپیگنڈا یا مطالعہ پاکستان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ غلط بیانی ہوگی۔ آگے مجھے یہ بتائیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارا تعلق کیونکہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر سے ہے، جس کو عرف عام میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے جھنڈے کا بھی بڑا تبصرہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جو نیشنلز ہیں وہ بھی جب بھی ڈالے ہوئے ہیں اس جھنڈے کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نزدیک اس جھنڈے کی کیا حیثیت ہے اور یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نیشنلزم پر ایک تھپڑ رسید کر رہے ہیں اور اپنے ہی منہ پہ مار رہے ہیں، جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں اور پھر یہی جھنڈا اسی کو جپھی لگائی ہوئی ہے۔ یہ تو ریاست جموں کشمیر کی سوورنٹی کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا، جو کولابریٹرز تھے ان حملہ آوروں کے، اور اس کو تو ڈیزائن بھی انہوں نے ہی کیا، تو لہٰذا یہ جھنڈا تو کسی اعتبار سے بھی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے لوگوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، اور یہ جھنڈا جو ہے وہ ایک عقیدہ پرستی کی علامت ہے، یہ کسی قومی شناخت کی علامت نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جن کو اس کی تاریخی پس منظر پتہ نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ثابت کرنے کے لیے آزاد کشمیر کا یہ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی کوئی گہری سوچ یا تاریخی شعور اس میں شامل نہیں ہوتا، کچھ تو یہ ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر اس جھنڈے کو صرف پاکستان کے جھنڈے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو مختلف ظاہر کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں ان کی کوئی بدنیتی شامل نہیں ہوتی، سم ہاؤ اٹ از اے کائنڈ آف ریبیلین کہ وی آر ڈفرنٹ فرام پاکستان۔ لیکن کچھ لوگ اس جھنڈے کو شعوری طور پر پروموٹ کرتے ہیں، چونکہ بیسیکلی وہ پاکستان کے جو ڈیپ سٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو سرو کرتے ہیں۔ اچھا، تو چلو ٹھیک ہے، ابھی ہم کو یہ آپ کی اس بات کو مانتے ہوئے بھی شاید کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہوں، اور کچھ اس لحاظ سے کہ جسٹ ٹو شو دیٹ وی آر ڈفرنٹ فرام پاکستان۔ لیکن اس میں اگر یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وی آر ڈفرنٹ فرام پاکستان، تو جو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں تھا جھنڈا، ریاست کا ریاست جھنڈا، اس میں کیا خرابی ہے؟ اس کو کیوں نہیں پروموٹ کر سکتے؟ میں صرف کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دیکھیے چودھری صاحب، ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا 1947 کو، اس وقت کی اس ساری کارروائی کو ایک تقدس کا حالہ ڈال دیا گیا، اور یہ سوال اٹھانا بھی جرم بن گیا۔ اور آج بھی ہماری سوسائٹی یا ہمارے جو سو کال حکمران ہیں وہ سوال کو گستاخی اور غیر حب الوطنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ ایک یک طرفہ طور پر پروپیگنڈا، جس کو عرف عام میں پاکستان میں بھی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالعہ پاکستان کی جو پیداوار ہے، ان کو یہ تاریخ سے ہم آہنگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی کے اس سفر میں یہ بہت پیچھے کھڑے ہیں اور دنیا جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے۔ اور آج کی جو جدید جو سائنس نے مائنڈ پہ کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے جہاں مائنڈ کے ایوولوشنز کو روک دیا جائے، اور یہ آہستہ آہستہ جتنا اس کو استعمال کریں گے اس کی وسعتیں بڑھتی جائیں گی اور معاشرے ترقی کریں گے، اور جہاں جہاں بھی اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا یہ آہستہ آہستہ سکڑتا جائے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ ایک گوشت بوشت کا، جو اس کو پانی نظر آئے گا تو پانی پی لے گا، روٹی نظر آئے گی تو روٹی کھا لے گا، لیکن زندگی کی جو آسائش ہیں، زندگی کے کو ایک توانا زندگی بنانے کے لیے جو لوازمات ہیں
اس کا اس کو کوئی ادراک اور کوئی شعور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر چیز کو مقدر سمجھ کے جو ہے وہ اس کو قبول کرتا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مقدر ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ حکمران طبقے جس طرح کی نوٹنکیاں کر رہے ہیں، تو پاکستان کے لوگ آج بھی یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ اب اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ جس میں تمام ماہرین معیشیات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک اب جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر کوئی توازن نہیں ہے، اور اس کے اپنے جو وسائل ہیں وہ ایک ہول میں جا رہے ہیں، جس سے کہ لوگوں کی عام زندگیوں کو بہتر بنایا نہیں جا سکتا۔ اس میں کئی ایک لوگ ہیں، کیسر بنگالی صاحب جو بہت بڑے ماہر معاشیات ہیں، دنیا کے چند بڑے ناموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے کل ہی ان کا ایک انٹرویو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ڈھونسلے رچا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی کنٹری ہے جو لون لیتی ہے لون دینے کے لیے، تو ملک میں جو ہے وہ انڈسٹری کیسے ترقی کرے گی؟ جس ملک کے اندر فوج جو ہے وہ زمینیں آباد کرنے کے لیے 50,000 ایکڑ زمینیں لے رہی ہے کہ اب ہم زراعت کریں گے، تو اس نے تو کہا ہے کہ ہم معاشی طور پہ بھی کلیپس ہو چکے ہیں، اور سیکورٹی بھی ہماری جو ہے وہ آن سٹیک ہے۔ دیر از نو کنسپٹ آف سیکورٹی، کہ جو دنیا میں فوجیں ہیں، وہ فوجیں تو اس ملک کی جو ریکگنائز باؤنڈریز ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں تو اب فوج کا جو بدلتا ہوا کردار ہے وہ ایک کمرشل ادارے کا ہے، چونکہ وہ دے آر مور آرگنائز، ان کے پاس بندوق ہے، اسلحہ ہے۔ تو پوری سوسائٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طرح کی ہائی جیک ہے۔ کوئی لیڈر جو ہے، جو حکمران ہے، وہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو پرمیشن جو ہے وہ آرمی چیف نہ دے۔ تو آپ یہ حال دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا حال دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں عدل اور انصاف کے جو ادارے ہیں وہ کتنے کمپرومائزڈ ہیں، اور فوج جس کو صرف اس حد تک محدود رہنا چاہیے، وہ آج زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ پرسوں ترسوں میں نے پروفیسر ہود بھائی کا بھی ایک انٹرویو سنا، انہوں نے بلوچستان اور گوادر کا انہوں نے دورہ کیا، انہوں نے کہا اس طرح بندوقیں تانے زمین کی طرف جو ہے وہ فوجی چوکیاں ہیں کہ وہاں لمحہ لمحہ یہ تصور ہوتا ہے کہ لوگ آکوپائیڈ ہیں۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں بھی بالکل یہی صورتحال ہے، ٹیررزم ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ہوا کھڑا کر کے تو لوگوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، سماجی ایکٹیویٹیز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو انہوں نے جو پرائیویٹ ملیشیا بنائی ہے، وہاں تو اب کوئی شادی بیاہ بھی اپنے مرضی سے، اپنے مہمانوں کو کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ دینا ہے اور یہ نہیں دینا، اور شادی کی تقریبات میں کیا خوشی کرنی ہے، یعنی خوشیوں کے مالک بھی پرائیویٹ ملیشیا کو بنا دیا گیا ہے۔ تو جب یہ سچویشن ہو تو اس وقت ہیں جو کریٹو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اسٹریٹجیز پہ عبور رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے اپنے دوست تلاش کریں، اور جن کا کوئی لیگل ٹائٹل ہے ان سے بات کریں، ان سے مذاکرات کریں کہ آپ اس عذاب سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اچھا شوق صاحب، آخری سوال جو کچھ مودی گورنمنٹ نے کیا تھا جموں کشمیر کے حوالے سے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے کورٹس میں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ ابھی تو ظاہر بحث چل رہی ہے، تو لیکن کیا اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں کوئی زیادہ اس پہ، چونکہ تبصرہ اس لیے ابھی تو وہ بحث جاری ہے، لیکن یس. ایک چیز جو سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے شیر کشمیر شیخ عبداللہ کے بارے میں کہا، وہ میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہی واز اے ویژنری لیڈر، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ 1953 کی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے اس وقت یہ نشاندہی کی تھی کہ اگلی جنگیں جو ہے وہ معیشت کی بنیاد پہ ہوں گی، اور جس ملک نے اپنی معیشت پہ توجہ نہ دی وہ سروائیو نہیں کر پائے۔ چلیں اور انہوں ٹھیک. نے بڑے شاندار الفاظ میں ان کو خراج تحسین عقیدت پیش کیا، اور ہمارے بونے جو ہے وہ شیخ عبداللہ کو گالیاں دے دیں۔
बस अपनी अपनी समझ की बात है ना, या जो कुछ उनको पढ़ाया गया उसके बारे में वही कहेंगे। अच्छा, ये अब चूंकि टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए मैं चाहता था वैसे कि 15वीं तरमीम जो जो हो रही है उसके बारे में बात की जाए, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम आई वुड जस्ट से थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाए वो भी ठीक नहीं होता, तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर आपसे दोबारा बात करेंगे। नाजरीन आपने थैंक नाजरीन आपने बातचीत सुनी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और एक बात हम ये भी कहते हैं, बड़े दावे से कहते हैं, कोई भी लफ्ज़ किसी भी जगह आप चाहें तो उसको लीगल तरीके से आपको बता सकते हैं, कि झूठ हम वो लोग नहीं हैं जो अकाई को मसख करते हैं या ट्विस्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट बिज़नेस, वी कॉल स्पेड अ स्पेड, किसी को पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी। तो शौकत साहब मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या कोई कमेंट करना, वी आर देयर फॉर यू। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।